الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ۔ بھائیوں اور دوستو، کئی دروس مغفرت کے حوالے سے اور اس کے تئیں ہو چکے ہیں۔ آج میں نے مناسب سمجھا کہ استغفار کسے کہتے ہیں اور توبہ کسے کہتے ہیں، یعنی توبہ اور استغفار ان دونوں کا ہلکا سا نہایت ہی اختصار سے معنی اور مفہوم بیان کر دیا جائے، اور اس کے بعد اسی محفل میں مجلس میں یا دوسری مجلس میں ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے اس کو بھی واضح کر دیا جائے نہایت ہی اختصار سے۔ میرے بھائیو دوستو، مغفرت کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت سے بخشش طلب کرنا، گناہوں کی معصیت کی قباحت کو دیکھتے ہوئے اور اس سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت سے پناہ طلب کرنا۔ اسی طرح سے بعض لوگوں نے اور بہت ساری تعریفیں کی ہیں۔ حضرت انس بن مالک جو صحابی رسول فرماتے ہیں کہ الاستغفار ثواب المغفرہ، استغفار بخشش اور مغفرت کا سوال کرنے کو کہتے ہیں۔ اسی طرح سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ الاستغفار اظہار العبودیت للہ، اللہ رب العزت کی عبودیت کا اظہار ہے، یعنی اللہ اپنی بندگی کا اظہار کر رہا ہے۔ اور اسی طرح وہ شکر لما اولا، اور اللہ رب العزت نے جو اسے بہتری نعمتیں انگنت نعمتیں دے رکھی ہیں، ان تمام نعمتوں کا شکریہ ہی ادا کرنا یہ استغفار کہلاتا ہے۔ اسی طرح سے اور دیگر لوگوں نے بہت ساری تعریف کی ہے۔ بہرحال استغفار کہتے ہیں مغفرت طلب کرنے کو، بخشش طلب کرنے کو، اور اللہ رب العزت سے پردہ پوشی طلب کرنا ان گناہوں پر جو گناہ انسان سے سرزد ہو جائیں۔ میرے بھائی دوستو، یہ ہے توبہ، اور یہ تھی استغفار کے حوالے سے نہایت ہی مختصر گفتگو۔ اور توبہ کہتے ہیں لغت میں رجوع کرنے کو، کسی کام سے جس پر انسان نادم ہو، دلی طور پر کسی برے کام سے ندامت کے بعد رجوع کرنا، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ اور اصطلاح میں توبہ کہتے ہیں کہ گناہ کو چھوڑ دینا ندامت کے ساتھ، پشیمانی کے ساتھ، اور پھر یہ عزم و ارادہ بھی ہو کہ آئندہ یہ خطا، یہ غلطی نہیں ہوگی۔ اور اگر اس خطا اور غلطی کا تعلق کسی دوسرے انسان، کسی دوسرے بھائی سے ہو، تو پھر اس حقوق کی ادائیگی بھی اس میں شامل ہے۔ اور یہ جو عمل ہوگا، چاہے وہ استغفار کا ہو اور چاہے وہ توبہ کا ہو، یہ اللہ رب العزت کی عظمت اور اس کے احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے کرنا ہے، لوگوں کے خوف سے نہیں، لوگوں کے ڈر سے نہیں، سماج اور معاشرے کے ڈر سے نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کے ڈر سے کہ جو اس نے وعیدیں سنائی ہیں ان برے کاموں پر، ان کاموں کی وعیدوں کا ڈر ہو، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت کی عظمت کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے اگر انسان توبہ و استغفار کرے تو پھر یہی چیز شریعت کو مطلوب ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، توبہ اور استغفار ان کی شرائط کو بھی نہایت ہی اختصار سے بغیر کسی تفصیل کے جانتے چلیں۔ دیکھیں، تو استغفار کو علماء نے دعا کے مثل قرار دیا ہے، یعنی استغفار دعا جیسی ہے۔ جس طرح سے ایک انسان دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے یہ دے دے، مجھے اس چیز سے بچا لے، اسی طرح سے استغفار میں بھی انسان اللہ رب العزت سے دعا ہی کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے ماضی میں جو غلطیاں ہوئی ہیں ان غلطیوں کو معاف فرما۔ تو یہ دعا کے مترادف ہے۔ تو گویا کہ دعا کے مترادف ہونے کی وجہ سے، دعا جیسا ہونے کی وجہ سے اس پر بھی جو شروط ہوں گے وہ دعا والے شروط ہوں، یعنی ایک انسان دل کو حاضر کر کے، یعنی حضور قلبی کے ساتھ، اللہ رب العزت سے امید کے ساتھ، اور اسی طرح سے لہو و لعب اور غفلت میں نہ ہو، دل غافل نہ ہو، یعنی دل کے حضور قلبی کے ساتھ دعا کے جو اور دیگر جو آداب ہیں، جو شروط ہیں، ان تمام کو ملحوظ رکھتے ہوئے اگر ایک انسان استغفار کرے تو گویا کہ اس نے استغفار کیا اور استغفار کے شروط کو ملحوظ رکھا۔
اور توبہ کے جو شروط ہیں ان شروط میں بہت ساری باتیں، کچھ لوگوں نے 3 کہا، کچھ لوگوں نے 4، کچھ لوگوں نے 5، اور بہرحال جو عام طور پر جو لوگوں کا جو بیان ہے ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی گناہوں سے فوری طور پر، جیسے گناہ کا احساس ہو فوری طور پر توبہ کرے، تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آئندہ اسے نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو، یعنی آئندہ اب یہ غلطی نہیں کی جائے گی، اس بات کا عزم مصمم ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح سے تیسری بات یہ ہے کہ گناہوں پر انسان نادم اور پشیمان بھی ہو، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے توبہ کا دروازہ ایک عام طور پر بند ہوتا ہے اور ایک خاص طور پر بند ہوتا ہے۔ عام طور پر یہ ہے کہ قیامت کی آمد سے پہلے یعنی جب سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، جب سورج مغرب سے طلوع ہونا شروع ہو جائے تو پھر اب کسی کی توبہ قابل قبول نہیں ہوگی، یہ عام ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک ہر شخص کے لیے خاص ہے کہ جب انسان جاگنے کے عالم میں ہو اور بالکل روح حلق کے قریب پہنچ چکی ہو، معلوم یغرغر کے الفاظ ہیں کہ جب انسان کی روح غرغرے میں پہنچ جائے، حلقوم تک پہنچ جائے، اب اس کی توبہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو ہر انسان کو اس حالت سے پہلے توبہ کرنی ہے۔ اور میرے بھائی دوستو ایک بات یاد رکھیں، یہ کس کو پتہ ہے کہ کب وہ اس حالت میں پہنچ جائے گا، اس لیے توبہ کرنے میں جتنی جلدی ہو سکے اتنے ہی اچھا کام ہے۔ تو یہ تھی جو توبہ کے شروط۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں کہ اگر اس کا تعلق حقوق العباد سے ہو، یعنی کسی کو گالی دی، کسی کو مارا، کسی میں ظلم زیادتی کی، کسی کا حق مان لیا، کسی کا ناحق مال کو ہڑپ لیا وغیرہ وغیرہ، تو اگر اس کا تعلق حقوق العباد سے ہو تو اس کی معافی تلافی بھی از حد ضروری ہے، تب جا کر کے وہ توبہ کہلائے گا صحیح معنوں میں۔ تو نہایت ہی اختصار سے آپ کے سامنے یہ توبہ کی اور استغفار کی تعریف اور اس کے شروط پر گفتگو میں سمجھتا ہوں بہت اختصار ہو گئی، اتنا بھی اختصار نہیں ہو چاہیے، لیکن بہرحال اب آئیے میں نہایت ہی اختصار کے ساتھ گناتا چلوں کہ توبہ اور استغفار میں فرق کیا ہے۔ ویسے علماء کی بہت ساری رائے ہے توبہ اور استغفار کے فرق ہونے میں، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توبہ اور استغفار یہ دونوں مستقل طور پر اللہ رب العزت کی جناب میں مغفرت طلب کرنے کے اسباب میں سے ایک سبب توبہ بھی ہے اور ایک سبب استغفار بھی ہے، یعنی یہ دونوں الگ الگ ذریعہ اور سبب ہیں اللہ رب العزت سے استغفار طلب کرنے، استغفار کے یا بخشش اور مغفرت طلب کرنے کے۔ اسی طرح سے اور بہت سارے انہوں نے اسباب لکھے ہیں، انہیں اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ایک انسان اطاعت کے کام کو کرے تو یہ بھی سبب بنتے ہیں بخشش کے، مغفرت کے، یا اسی طرح سے اور دیگر کام ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال اسی طرح سے علماء یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ توبہ کے جو شروط ہیں ان شروط کو اگر بندہ ملحوظ رکھے، ان شروط کو بجا لائے، تو پھر بندہ فائدہ اٹھاتا ہے کہ اس کے ماضی حال کے اور مستقبل کے سارے گناہوں کی معافی کا اسے فائدہ حاصل ہوگا اور اس کی اصلاح اسے حاصل ہوگی، کیونکہ جب مسلم بندہ اپنے ماضی کے گناہ پر نادم اور پشیمان ہوتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کے ماضی کے گناہوں کی اصلاح کر دیتا ہے، اور جب موجودہ طور پر اپنے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر اللہ اس کے حاضر کو یعنی موجودہ وقت کی اصلاح فرما دیتا ہے، اور جب وہ پکا عزم و ارادہ کر لیتا ہے کہ آئندہ وہ ایسی خطا اور ایسی غلطی نہیں کرے گا تو پھر اللہ رب العزت اس کے مستقبل کو بھی سجا اور سنوار دیتا ہے اور درست فرما دیتا ہے۔ تو یہ تو ہوا توبہ، یہ توبے کی بات ہو گئی۔ اب استغفار اس کے بھی مقابل کہتے ہیں کہ استغفار میں ماضی میں جو غلطیاں ہوئی ہیں، توبہ میں تینوں چیزوں ہوتی، تینوں چیزوں کا فائدہ بندہ اٹھاتا ہے، ماضی کا بھی، موجودہ کا بھی یعنی حاضر کا بھی، مستقبل کا بھی یعنی آنے والے اوقات میں بھی، ایام میں بھی۔ جبکہ استغفار میں کیا ہوتا ہے کہ استغفار میں ماضی میں جو غلطیاں ہوئی ہیں ان غلطیوں پر انسان نادم ہو کر کے اللہ سے اس کی بخشش اور مغفرت کا جب طلب کرے تو اس کو استغفار کہتے ہیں۔ اور اس استغفار کے ساتھ ظاہر سی بات ہے اللہ رب العزت کا خوف
ہونا چاہیے ان گناہوں اور ان معصیت کے حوالے سے۔ اللہ رب العزت نے جو وعیدیں سنائی ہیں ان وعیدوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے ندامت کے ساتھ ماضی کی غلطیوں کی اصلاح اور اس کی معافی تلافی کے لیے اللہ کی جناب میں حاضری دے کر کے اس سے بخشش طلب کرنا یہ استغفار کہلاتا ہے۔ گویا کہ اس میں ماضی کا تعلق ہے اور توبہ میں ماضی حال مستقبل تینوں کا تعلق ہے۔ اور اسی طرح سے ایک بات یاد رکھیں کہ بتایا بھی ہے کہ استغفار بالکل ہو بہو دعا جیسا ہے، تو استغفار میں دعاؤں کے آداب اور شروط کا ملحوظ رکھنا بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس میں حضور قلبی کے ساتھ ساتھ اپنی عاجزی، انکساری اور اپنے فقر و فاقہ کو بھی آدمی سامنے رکھے کہ اللہ میں عاجز بندہ ہوں، تو ارحم الراحمین ہے، تو مالک الملک ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو کہنے کی بات یہ ہے، یہ پہلا دو باتیں آپ کے سامنے گویا کی ہو گئیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ دونوں الگ الگ ہیں مستقل طور پر، اور دوسری بات یہ ہو گئی کہ دونوں میں ایک میں ماضی حال مستقبل تینوں طور پر بندہ فائدہ اٹھاتا ہے، اور استغفار میں صرف ماضی کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے۔ اور تیسری بات آپ یاد رکھیں کہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ استغفار میں ہوتا یہ ہے کہ ایک بندہ ماضی کے اندر جو گناہ اور معصیت کیے ہیں یہ تقریباً وہی دوسری جیسی بات ہے، لیکن اس میں ایک بات کا اضافہ ہے، وہ ذرا سمجھنے کیا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ماضی میں جو اس نے گناہ اور آثام یا جو ہے خطائیں کی ہیں، ان خطاؤں پر بندہ نادم ہو کر کے اللہ رب العزت سے استغفار کرے تو یہ استغفار ہے۔ اور توبہ کہتے ہیں یہ استغفار ہوا یعنی ماضی سے اس کا تعلق ہے، اور توبہ کہتے ہیں اس کا تعلق مستقبل سے ہے۔ امام شیخ الاسلام علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ استغفار کا تعلق ماضی سے ہے اور توبہ کا تعلق مستقبل سے ہے۔ اور آگے وہ فرماتے ہیں کہ استغفار ایسے ہی ہے توبہ کے لیے جیسے کسی چیز کا کوئی مقدمہ ہوتا ہے، یعنی کسی کام کو کرنے سے پہلے جو کام کیے جاتے ہیں اس کو مقدمہ کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، آپ کو زخم لگا ہوا ہے، آپ کو زخم ہے، تو زخم پر پٹی باندھنے سے پہلے اس زخم کی صفائی ستھرائی کی جاتی ہے، اس کو جو ہے کیمیکل وغیرہ سے پوچھا جاتا ہے تاکہ اس کے جراثیم وغیرہ ختم ہو جائیں۔ تو گویا کہ استغفار یہ اس کی صفائی ہے، اور پھر وہ پٹی توبہ ہے، اور پھر یہ پٹی سبب بنے گی اس زخم کو ختم کرنے کا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے بڑی واضح مثال دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ وعد الاستغفار مقدمہ وتمہیدا للتوبہ فہو کتنظیف الجرح قبل تعقیمہ۔ بڑی اونچی بات کہی ہے اور بڑی سمجھانے میں ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ اور آگے انہوں نے دلیل بھی دی ہے، دلیل یہ دی کہ کیونکہ اللہ رب العزت نے توبہ اور استغفار دونوں کو ایک ساتھ رکھا ہے، ملایا ہے۔ استغفار کو پہلے رکھا ہے تمہید کے طور پر، اور توبہ کو بعد میں رکھا ہے اس کے نتیجے کے طور پر۔ تو اللہ نے کہا فرمایا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور یہ کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر تم اس سے رجوع کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہ تیسری بات ہو گئی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ توبہ کو یقینی بنانے کے لیے ان شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ ظاہر سی بات ہے، یہ بات ہو گئی ہے، جن پر بندہ مسلم گناہ چھوڑنے کے ساتھ ساتھ نادم و پشیمان بھی ہو اور مستقبل میں اس کے نہ کرنے کا عزم بھی ہو۔ لیکن استغفار میں یہ بات نہیں ہوتی۔ توبہ میں ندامت بھی ہوتی ہے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم بھی ہوتا ہے۔ اگر آئندہ نہ کرنے کا ارادہ، پختہ ارادہ نہ ہو تو پھر وہ توبہ نہیں ہوتی۔ لیکن استغفار میں یہ شرط نہیں ہے کہ وہ آئندہ اس سے وہ غلطی نہیں ہوگی۔ استغفار میں تو استغفار بالکل کبھی توبہ جیسا ہوتا ہے اور کبھی اکیلا وہ ہوتا ہے، یعنی اس میں توبہ کے شرائط مکمل نہیں پائے جاتے ہیں۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اب اس کو سمجھنے کی ضروری ہے، کہنے گناہ کے اقرار و اعتراف کے ساتھ ندامت ہو اور دوبارہ نہ کرنے کا عزم ہو تو یہ توبہ ہے۔ یعنی جو ماضی میں ہو گیا اس پر اسے وہ نادم بھی ہے، پشیمان ہے، اور آئندہ نہ کرنے کا اس نے پختہ ارادہ بھی کر لیا ہے، تو اس کو توبہ کہیں گے۔ اور کہتے ہیں جب عام انداز میں ذکر کرتے ہوئے ایک آدمی زبانی طور پر یوں ہی کہتا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ العظیم
वातूबू इलैह। तो इस तरह के अगर वो अल्फाज कह लेता है, इंसान बोल देता है रब्बिग़फिरली या अस्तग़फिरुल्लाह अल-अज़ीम वगैरह, तो इसको इस्तिग़फ़ार तो कहेंगे मगर इसको तौबा नहीं कहेंगे, क्योंकि ये ज़ुबान से उसके निकले हुए अल्फाज हैं और इस ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज में वो अज़्म और इरादा नहीं है जो दिली तौर पर पुख्ता इरादा होना चाहिए कि आइंदा वो नहीं करेगा। इसी तरह से पाँचवीं बात उलमा ने जिक्र की है कि उसके मुख्तलिफ ज़राए और असबाब हैं इस्तिग़फ़ार हासिल करने के। उनमें से एक तो ये है कि एक इंसान अपनी ज़बान से अस्तग़फ़िरुल्लाह कहे या अल्लाहुम्मग़फ़िरली कहे या अस्तग़फ़िरुल्लाह अल-अज़ीम कहे। जो इस्तिग़फ़ार के जो सीग़े किताब व सुन्नत में जो साबित हैं उनमें से कोई सीग़ा एक बंदा बतौर दुआ अगर कर लेता है तो इससे भी इस्तिग़फ़ार हासिल होता है। इसके अलावा बख्शिश और मग़फ़िरत तलब करने की नीयत के साथ कोई इताअत का काम कर लेना, जैसे नफली नमाज पढ़ लेना, तहज्जुद पढ़ लेना, सदका व खैरात कर लेना, तो इस्तिग़फ़ार की नीयत के साथ, तो इससे भी बंदों की मग़फ़िरत और बख्शिश का परवाना उसे मिल सकता है। अलबत्ता तौबा के लिए उसके शुरूत का पाया जाना ज़रूरी है। तौबा सही और दुरुस्त नहीं होगी उस शख्स की जो अपने उस गुनाह पर डटा रहे, जिस गुनाह की उसने तौबा की है। हालांकि इस्तिग़फ़ार में एक इंसान से गलती होने के बाद दोबारा फिर वही गलती हूबहू हो सकती है। तो इस्तिग़फ़ार और तौबा में से तौबा की क्वालिटी ज़ाहिर बात है इस्तिग़फ़ार के मुकाबले में हाई है। और मेरे भाइयों और दोस्तों, इसी तरह से छठी बात आप ये भी जान लें कि अपने अलावा किसी दूसरे शख्स की तरफ से इंसान तौबा नहीं कर सकता। एक इंसान अगर दूसरे के गुनाहों पर दूसरे को गुनाहों की जैसे तौबा करना चाहे तो वो तौबा नहीं कर सकता, क्योंकि किताब व सुन्नत में ऐसे नुसूस नहीं मिलते। जबकि उसके बरखिलाफ अगर एक आदमी अपने साथ साथ दूसरे के लिए इस्तिग़फ़ार करना चाहे तो कर भी सकता है। इसके बाकायदा प्रूफ भी मिलते हैं दलाइल शरइय्या में, बल्कि इस अमल को सराहा भी गया है। अब वो अपने अलावा जो दूसरे लोग वो ज़िंदा हों तब भी उनके लिए भी इस्तिग़फ़ार कर सकता है, और जो मुर्दा हज़रात हैं जो वफ़ात पा चुके हैं फौत शुदगान, उनके लिए भी एक इंसान इस्तिग़फ़ार कर सकता है। जबकि तौबा वो अपने अलावा किसी दूसरे के लिए नहीं कर सकता। इसी तरह आप देखें फ़रिश्ते भी मोमिनीन के लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं, फ़रिश्ते भी मोमिनीन के लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं, लेकिन आपको कहीं कोई ऐसी दलील नहीं मिलेगी कि फ़रिश्ते कभी किसी मोमिन के लिए तौबा किया हों। तो तौबा ख़ास है अपनी ज़ात के लिए, इस्तिग़फ़ार अपने ज़ात के साथ साथ दीगर तमाम मोमिनीन और मुसलमान, चाहे वो ज़िंदा हो चाहे वो मुर्दा हो, उनके लिए भी आदमी कर सकता है। और सातवीं बात यह है कि तौबा का दरवाज़ा बंद होने से पहले पहले इंसान को तौबा कर लेना ज़रूरी है। जबकि इस्तिग़फ़ार एक इंसान मुर्दा आदमी के लिए भी कर सकता है। आदमी जब मर जाता तो हम दुआ करते हैं अल्लाहुम्मग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना, है ना। लेकिन एक इंसान तौबा का दरवाज़ा बंद होने से पहले, अब जब रूह हलकूम में आ गई तो तौबा का दरवाज़ा बंद हो चुका है, तौबा का दरवाज़ा बंद हो चुका है, अब तौबा नहीं की जा सकती। जबकि इस्तिग़फ़ार उसके लिए किया जा सकता है, उसके लिए इस्तिग़फ़ार दूसरा आदमी कर सकता है। तो इस्तिग़फ़ार इंसान अपने अलावा ज़िंदा मुर्दा मुसलमानों के लिए कर सकता है, जबकि तौबा के दरवाज़ा बंद होने से पहले पहले किया जा सकता है। तौबा का दरवाज़ा जब बंद होने लगा या बंद हो गया तो अब तौबा नहीं की जा सकती। सातवीं और आज की आखिरी बात मैं इसी पर ख़त्म करूँगा कि तौबा हर वक्त मशरू है। इसमें तौबा के लिए फुल टाइम है। तौबा हर वक्त जहाँ हो, जिस हाल में हो, जो शख्स हो, तौबा का दरवाज़ा तो तौबा हर वक्त मशरू है, जब चाहें तब कर सकते हैं। अलबत्ता उसमें ताख़ीर नहीं करना चाहिए, तौबा में ताख़ीर नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके औक़ात जो है हर वक्त में मशरू हैं। जबकि इस्तिग़फ़ार के लिए कुछ वक्त तो मुतलक़ हैं, यानी जब चाहे इस्तिग़फ़ार करे,
चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, मकान में, दुकान में, यहाँ वहाँ, और इसी तरह से दीगर मौक़े पर भी। और एक है मुक़य्यद, जैसे नमाज के बाद अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, या दो सजदों के दरमियान रब्बिग़फ़िरली रब्बिग़फ़िरली, या इसी तरह से रात के आखिरी पहर में सहर के वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ख़ुसूसन इस्तिग़फ़ार करना। तो कुछ मग़फ़िरत के हुसूल के लिए, इस्तिग़फ़ार के लिए कुछ मख़सूस औक़ात भी बयान किए हैं जिसको हम मुक़य्यद कहते हैं, और कुछ औक़ात यूँ ही है जब चाहे आदमी कर सकले तो उसको मुतलक कहते हैं। तो तौबा के लिए तो औक़ात मशरू हैं हर आन हर लम्हा, इल्ला ये कि तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाए। लेकिन इस्तिग़फ़ार के लिए दोनों तरह के रास्ते मौजूद हैं। मुतलक तौर पर भी हर वक्त आप इस्तिग़फ़ार कर सकते हैं, और मख़सूस घड़ियों में जो औक़ात किताब व सुन्नत में मशरू करार दिए हैं, उन औक़ात में आपको वही काम करना है, इस्तिग़फ़ार ही करना है, इस्तिग़फ़ार करना भी चाहिए। मेरे भाई दोस्तों, आखिर में एक बात कहते हुए अपनी बात ख़त्म करूँगा कि आजकल लॉकडाउन का ज़माना है और कोरोना जैसी वबाई बीमारी ने हमें घेर रखा है। हमें अपने गुनाहों की माफ़ी तलाफ़ी, तौबा और इस्तिग़फ़ार करते हुए अल्लाह के जनाब में हाज़िर क़ल्बी के साथ, गिरिया वज़ारी के साथ, इल्हाह के साथ दरबार में हाज़िरी देना चाहिए। और आजकल दरबार बहुत करीब हो चुका है, कहीं जाना नहीं, आपको मस्जिद भी नहीं जाना है। अपने घर में, अपने मकान में, जहाँ आप ठहरे हुए हैं, जिस जगह आप ठहरे हुए हैं, वहीं आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को दिल से, हुज़ूर क़ल्बी के साथ, दिल जमाई के साथ, इल्हाह गिरिया वज़ारी के साथ अपने इस्लाह के लिए, अपने इस्तिग़फ़ार और तौबा और पूरी उम्मत को दुआओं में शामिल करते हुए अल्लाह से दुआ करना ना भूलें। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त में तौबा और इस्तिग़फ़ार के जो मानी मफ़ाहीम और जो उसके शुरूत व आदाब और जो उसके फ़र्क को बयान किया गया है, अल्लाह इन तमाम चीज़ों को हमें समझने की भी तौफ़ीक़ दे और हमें अपनी इस्लाह की तौफ़ीक़ दे। और अल्लाह हमें जब तक रख, अपना बना के रख, और जब उठा तो मग़फ़िरत का परवाना दे के उठा। आमीन। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।